بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی بقا کے لیے جو قانون فطرت بنایا ہے وہ مسلسل مصروف عمل ہے۔ اس کی بنیاد محبت جیسے پاکیزہ جذبے پر رکھی گئی ہے۔ کسی بھی معاشرے کو برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے محبت جیسے پرخلوص جذبے کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ دین اسلام میں دلوں کو آپس میں جوڑنے اور باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے شادی جیسا مقدس بندھن موجود ہے۔ شادی ایک ایسا مذہبی فریضہ ہے جس کے سبب ایک صحیح مکمل خاندان اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یوں بھی زندگی ایک سفر کی مانند ہے اور میاں بیوی اس سفر کے ایسے ساتھی ہیں جن کا راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے۔ اگر ان کے درمیان مکمل ذہنی ہم آہنگی اور جذبہ محبت موجود ہو تو یہ سفر نہایت آرام و سکون سے کٹ سکتا ہے۔ ویسے بھی جب دو اجنبی روحیں نکاح جیسے مقدس بندھن میں بندھتی ہیں تو پھر ان کی یکجائی خاندان کی اکائی کو جنم دیتی ہے۔ یہی اکائی آگے جا کر معاشرے کی صورت میں ڈھلتی ہے تو بہترین معاشرے کی تعمیر کے لیے خاندان کی اکائی کی مضبوطی اور خوبصورتی نہایت ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ پرسکون معاشرہ پرسکون ازدواجی زندگی سے مشروط ہے۔ بظاہر تو کوئی بھی لڑکی نئے گھر کی بنیاد اس لیے نہیں رکھتی کہ اسے آباد نہ کیا جائے یا اس کا ماحول خوشگوار نہ ہو، مگر بعض اوقات حالات موافقت نہیں رکھتے اور حالات توقعات کے برخلاف ہو جاتی ہیں، اس لیے زندگیوں کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے اور عورت کا ایثار اور قربانی جیسا کہ مشہور ہے، یہی عورت کا ایثار و قربانی ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق پانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس عورت کے لیے یہ ایثار اور قربانی دینا اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا اعزاز ہوگا۔ باتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں مگر ان پر عمل ازدواجی زندگی کو سکون سے بھر دے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دن بھر کا تھکا ہارا ہوا شوہر جب شام کو گھر میں داخل ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اسے سلام کرے، اس کا استقبال کرے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہ وہ ساری تھکن بھول کر خود کو ایک دم تر و تازہ محسوس کرے۔ شوہر کے آنے سے پہلے صاف ستھرا لباس پہن لے اور دوسرے نمبر پر بیوی کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اگر شوہر کی آمدنی کم ہو تو اس بات کا اسے تانا نہ دے بلکہ ایسے مراحل میں اس کا ساتھ دے، اس کی دل جوئی کرے، ناشکری ہرگز نہ کرے۔ نمبر 3 کہ بیوی کے لیے اپنے غصے پر قابو رکھے، کیونکہ زیادہ تر اختلافات غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس وقت اگر غصے کو یہ کنٹرول کر دے جبکہ خاوند بھی غصے میں ہو تو جب غصہ اتر جائے جا کر اسے بات سمجھائے، اپنا موقف سمجھائے تو وہ مان جائے گا۔ نمبر 4 سسرالی رشتہ داروں کے متعلق کوئی بھی بات اپنے میکا میں نہ کرے، کیونکہ اس طرح دو خاندانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اختلافات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کا سبب بیوی نہ بنے۔
نمبر 5، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ نکلے، کیونکہ اس سے ازدواجی تعلقات میں بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اس رشتے میں اعتماد ہی اصل اور بنیاد ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ 5 باتیں جیسے بیوی خیال رکھے، ایسے شوہر بھی 5 باتوں کا خیال رکھے کہ ماں اور بیوی کو ان کے رشتے کے لحاظ سے عزت اور احترام دے، کسی ایک کو سن کر دوسرے کو بے عزت نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر کہ بیوی کی خدمات جو سارا دن اس کے لیے گھر میں ہر کام کرتی رہتی ہے، اس کی خدمات کو سراہے اور ان کے کاموں کی تعریف کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرے۔ جب یہ تعریف کرے گا اسے دلی طور پر سکون حاصل ہوگا۔ نمبر 3، شوہر کو چاہیے کہ اپنا لہجہ نرم رکھے، اس لیے کہ شیریں لہجہ، میٹھا لہجہ بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ اور نمبر 4، اس کو چاہیے بیوی پر بلا وجہ تنقید مت کرے، اپنی بیوی کی قدر کرے، ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے، اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس سے بہتر تصور نہ کرے۔ نمبر 5، شوہر کو چاہیے کہ بیوی بچوں کو سیر و تفریح کے لیے ہفتے میں 1 بار لے جائے کم از کم، اس لیے کہ اس سے گھریلو ماحول پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتی ہیں، ذہنی سکون ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ بیوی کن باتوں کا خیال رکھے، شوہر کن باتوں کا خیال رکھے۔ ان باتوں کا اگر دونوں خیال رکھیں گے تو ازدواجی زندگی انشاءاللہ بہت ہی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔